شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرق فيها تمر قال فتصدق بهذا قال أفقر منا فما بين أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نيابه قال اذهب فأطعمه وأهلك. ترجمہ سنو اور اس کو مستی میں جھومو، مگر ترجمہ کرنے سے پہلے ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، پوچھوں؟ بولو نا بھیا، پوچھیں؟ تو ان سے سوال ہے جن کی شادی ہو گئی ہے، ان سے نہیں جن کی نہیں ہوئی ہے. جب سے آپ کی شادی ہوئی بولو میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا؟ جو کہے کبھی نہ ہوا تو سمجھنا اتنا بڑا جھوٹا پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ بخاری شریف جلد اول پارہ 14 باب و مناقب علی بن ابی طالب سطر 7 8 9 پر ہے کہ حضرت علی کو ایک بار اپنی بیوی فاطمہ سے اختلاف ہو گیا. تو جب علی کو فاطمہ جیسی بیوی سے اختلاف ہو سکتا ہے تو غلام علی کو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مگر کس قدر یہ سنی نادان ہے. ذرا جھگڑا ہوا اور طلاق، ذرا اختلاف ہوا اور طلاق، ذرا سا لفڑا ہوا اور طلاق. بات بات میں طلاق نہ دیا کرو. اختلاف ہو جائے تو علی کی سنت پہ عمل کر لو، اختلاف ہو جائے تو عمر کی سنت پہ عمل کر لو، اختلاف ہو جائے تو نبی کی سنت پہ عمل کر لو، اور گھروں میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا. اچھا ایک بات ہے، ادھر لوگ 2.5 سمجھتے ہیں، 2 اور آدھا کو کیا کہتے ہیں؟ 2.5. ماشاء اللہ 2.5. اچھا بتاؤ بھائی، ہے نا ایسا ماحول؟ ذرا سا جھگڑا اور طلاق. بات بات میں طلاق نہ دیا کرو، بات بات میں طلاق. ایک بار حضرت توجہ، بس 2-4 منٹ توجہ ہے، توجہ آپ لوگوں کی تو کہیے سبحان اللہ. ایک بار نوجوان آیا، چہرہ اترا ہوا تھا، مولانا ابو الحقانی صاحب کا کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے بیوی کو طلاق دے دی. کہا کیوں دیا؟ کہا حضور غصہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، غصہ میں دے دیا. میں نے کم وقت بغل میں بیٹھا کے روٹی کھلا کے کون طلاق دے گا؟ طلاق تو ہو گئی، پہلے یہ بتا کتنی طلاق دی ہے کہ راستہ نکال دوں. کہا حضرت 2.5 طلاق دیا ہوں. میں نے کہا یا اللہ یہ تو نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا. میں نے کہا بے دیہاتی پہلے جلدی بتا 2.5 طلاق دی کیسے جاتی ہے، تب نہ مسئلہ بتاؤں گا. کہا حضور 2 مرتبہ کا طلاق دیا، طلاق دیا، اور 3ری مرتبہ کا طلاق. چپ ہو گیا، آگے پیچھے کچھ نہ کہا، دیا کہ نہ دیا کچھ نہ کہا. کس قدر جہالت میں یہ سنی ہمارے ڈوبتے جا رہے ہیں. بات بات میں طلاق نہ دیا کرو، اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، نظام خراب ہوتا ہے. طلاق دی جاتی ہے مگر کب دی جاتی ہے یہ ہمارے علماء سے رابطہ کرو، یہ ہمارے علماء بتائیں گے. طلاق کب دی جاتی ہے؟ اگر آپ کا حق بیوی پر ہے تو بیوی کا بھی حق پیارے مصطفیٰ نے شوہر پہ مقرر فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ عنوان آج نہیں ہے، پھر کبھی بتاؤں گا کہ بیوی کا حق کیا ہے اور شوہر کا حق کیا ہے. مگر ایک حدیث سنا دوں، سرکار فرماتے ہیں من آنکہ کتب اللہ لہ الف عبادت سنت. مان لو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور عورت پسلی سے پیدا ہوئی، ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی رہے گی اور ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے. اگر کوئی شوہر آگے بڑھے اور روٹھی ہوئی بیوی کو اپنے گلے سے لگا لے تو اس شوہر کو اللہ تعالیٰ 1000 سال عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. بتاؤ شان بڑھی کی گھٹی؟ بڑھی نا. اب پھر گلے سے لگا لو گے تو تیسرے کو پتا کیا چلے گا؟ سنو حدیث کا ترجمہ، آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی سنی سمیلن میں آئے تو کچھ لے کر جائیے. سبحان اللہ. پہلے عقیدہ سمجھو. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ان سے خطا ہوتی، لغزش ہوتی تو سیدھا نبی کی بارگاہ میں صحابی تشریف لے جاتے اور صاف صاف بتا دیتے. کیوں؟ صحابی کا عقیدہ تھا نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. یہی آج کل کے سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بولو یہ عقیدہ ہے نا؟ جب سمجھ گئے تو حدیث کا ترجمہ سمجھو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. رمضان شریف کا مہینہ ہے اور حضور مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے. دور دراز سے ایک صحابی آئے، عرض کرتے حلق تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. تو معاذ اللہ آقا نے یہ نہ فرمایا کہ تو ہلاک ہو گیا تو میں کیا کروں؟ جا غلاف کعبہ پکڑ کے توبہ کر لے، عرفات میں توبہ کر لے، چاہے زمزم پہ توبہ کر لے، جمرات پہ توبہ کر لے، مینا میں توبہ. نہیں، آقا فرماتے ما ہلکا،
کس وجہ سے ہلاک ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آؤ، تم پہ کروڑوں درود اور اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ عرض کرتے حضور رمضان شریف کا مہینہ تھا، نہ اس پہ کنٹرول نہ ہو سکا، روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں روزے کے ٹائم میں بیوی سے مل لیا ہوں۔ سرکار فرماتے روزہ ٹوٹ گیا، جاؤ کفارہ دو، ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کرتے حضور فقیر ہوں، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں۔ سرکار فرماتے اچھا تو جاؤ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ عرض کرتے سرکار ایک روزے میں حالت ایسی ہے 2 مہینے کے روزے بھی ہم سے نہ ہو پائے گا۔ تو سرکار فرماتے آخری کفارہ یہ کہ جاؤ 60 فقیروں کو کھانا کھلا لو۔ عرض کرتے سرکار محتاج ہوں، فقیر ہوں، مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں حضور کی بارگاہ میں کہیں سے ہدیہ میں تحفہ میں کچھ کھجوریں آ گئی۔ آقا فرماتے لے کھجوروں کو فقراء میں بانٹ دینا۔ عرض کرتے حضور افقر منا، ہم سے بڑا فقیر تو مدینہ میں کوئی نہیں ہے، تو میں کسے بانٹوں گا، میں کسے کھلاؤں گا؟ اب سرکار کا اختیار دیکھو، اتنا سننا تھا، سرکار نے مسکرا دیا اور مسکرا کر ارشاد فرمایا لے جا کھجوروں کو بیوی بچوں کے ساتھ مل کے تو ہی کھا لینا، جا تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا اور جا تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ حضرات یہ سرکار کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ کہاں وہ ظالم جو نبی کو مجبور کہتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار نے چاہا ہے تو سیئات کو حسنات میں بدل دیا ہے، مجرم کے کفارہ کو مجرم کے لیے حلال فرما دیا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ حضرات ٹائم ہو گیا اور میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی۔ کما حقہ آیت کی روشنی میں نے ابھی حدیث ہی نہیں پڑھی۔ یہ بڑا مبارک مسعود برکت والی محفل ہے کہ مجھ کو ڈاکٹر ارشاد مولانا ارشاد البخاری، حضرت مولانا وسیع الرحمان، حضرت مولانا ابو القاسم نوری وغیرہ نے مکہ شریف میں یہ دعوت دی۔ تو بولیے نا، مکہ شریف میں دعوت دی اور وہاں سے میں مدینہ شریف گیا، مدینہ شریف سے وایا دہلی ہوتے ہوئے کلکتہ ہوتے ہوئے ڈھاکہ اور ڈھاکہ سے چیتا گاؤں مدینۃ الاولیاء میں آ گیا۔ سبحان اللہ، محبت سے قدر سبحان اللہ۔ اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، ولیوں کا شہر ہے، جہاں اتنے ولی آرام فرما رہے ہو وہاں کے سنی مسلمان صاحب عقیدت نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ محبت سے قدر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایک بات سنا کر میں اس عرض کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ پھر کبھی آئندہ آیا تو یہیں سے تقریر آگے، آئندہ سال سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا نعیمی صاحب فرما رہے ہیں کہ آئندہ اسی میدان میں 2 روزہ نہیں اب 3 روزہ کانفرنس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور مجھ سے یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہر سال آپ کو آنا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں میں آؤں تو کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا انشاءاللہ تعالی تا حیات و تا صحت انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی عذر شرعی نہ ہوا تو میں ہر سال آپ کے اسٹیج پر آؤں گا اور حدیث مصطفیٰ سنا کر آپ کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک واہ 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 سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ۔ مکہ شریف میں 1 صاحب کرے 1 لاکھ، تو جب ہم 1 دوا دیے 1 لاکھ دوا ہو گئی۔ میں حضور کے شہر مدینۃ الرسول سے آ رہا ہوں۔ اب مدینۃ الرسول سے کہاں آیا؟ مدینۃ الاولیاء میں آیا۔ سرکار نے ایمان کی بیٹری چارج فرما دی اور پوری دنیا میں سال بھر
सुन्नियों के लिए रहमत बन के और बदअकीदों के लिए कहर बन के बरसता रहूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत बस एक ही है, बस एक हजरत एक हदीस, सबकी इजाजत से एक हदीस। वो लंबी हदीस जो मैंने पढ़ी ना उसका तर्जमा रह गया आइंदा के लिए। एक हदीस इजाजत है आप लोगों की। सुनो मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा 112 बाब इस्बात शफा, सफा 112 बाब इस्बात शफा का सतर 11-12 कौल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाती यौमल क़ियामा बाबल जन्नह फस्तफ्तह फयक़ूलुल खादिन मन अंत फयक़ूलु मुहम्मद फयक़ूलुल खादिन बिका उमिरतु वला अफ्तहु लिअहदिन क़बलक। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो सरकार फरमाते कयामत का दिन आएगा, मैं अपने उन्वान से हटा नहीं, उन्वान पे आया। कयामत का दिन आएगा तो हुजूर फरमाते सबसे पहले जन्नत के दरवाजा पर मैं जाऊंगा, फस्तफ्तहो, और जन्नत का दरवाजा मैं खोलूंगा। फयक़ूलुल खाज़िनो, खाज़िन जन्नत जनाब रिज़वान कहेंगे मन अंता, कौन है आप, कौन है आप, क्यों जन्नत का दरवाजा खोल रहे हैं। तो सरकार फरमाएंगे फ़क़ूलु मोहम्मद, ए रिज़वान पता नहीं तुमको, मेरा ही नाम तो मोहम्मद है। तो आगे का टुकड़ा गौर से सुनो, आज जितने बदअकीदे हैं सबको मुस्लिम शरीफ की हदीस खोल कर दिखाओ। जनाब रिज़वान क्या कहेंगे, बेका उमिरतो, हुजूर हुजूर आप ही के लिए हुक्म देकर तो यहाँ बैठाया गया हूँ, ये जन्नत आपकी है, ये चाबी आपकी है। सुभान अल्लाह। तो सरकार क्या फरमाते हैं, कदफ तो बिहिल जन्ना, कुंजी लूंगा, कुंजी चाबी, जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा, साथ में गुनहगार गुलामों को भी ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। और आला हजरत इसी हदीस का तर्जमा क्या खूब फरमाते हैं, हदीस का तर्जमा ज़हन में रखो, तब आला हजरत का शेर समझोगे, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह तो सुना दे। सुनिए आला फरमाते सफे मातम उठे, खुले जिंदा, टूटे जंजीरें, गुनहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, गुनहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। असाअय्यबहक रब्बुक मकाम महमूदा, ए महबूब अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद, मकाम शफाअत अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम। আমরা চট্টগ্রাম বাংলার লাখো কোটি সুন্নি জনগণের